جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ملک پیارا ملک جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس میں اب اصل اسلام بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے اور جس میں اب جمہوریت ڈھونڈنے کے لیے تو کوئی امریکہ سے خاص دوربین خوردبین منگوانی پڑے گی۔ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کبھی قائد اعظم کا پاکستان تھا، کیا اب ہے؟ جو علامہ اقبال کا خواب تھا، کیا اسی خواب کے مطابق یہ پاکستان ہے؟ آدھا ملک توڑوا کر بھی ہمیں عقل نہ آئی۔ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کی نہ باہر عزت ہے نہ گھر میں کوئی عزت ہے، جس نے ہر ملک سے قرضہ مانگا ہوا ہے اور پکڑا ہوا ہے، سوائے اسرائیل اور بھارت کے، کیونکہ ان دونوں ملکوں سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں، ورنہ ہمارے شہباز شریف صاحب وہاں بھی چلے جاتے اور کہتے کہ یا آخی ہو جا سخی مدد کر دے جا سخی اللہ کے نام پر۔ شہباز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ بھکاریوں کے پاس چوائس نہیں ہوتی۔ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کا سب سے بڑا دوست سعودی عرب باقاعدہ وارننگ دے چکا ہے کہ بس کر دو، اتنے بھکاری بھیجتے ہو یہاں کہ وہ ہمارا کلچر خراب کر دیتے ہیں۔ کبھی کسی حکومتی عہدیدار نے آپ کو بتایا ہو کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ بیٹھے اور ہم نے ان کے ساتھ مسئلہ حل کر لیا اور کہا ہے کہ جتنے بھی بھکاری تھے جو حج اور عمروں کی آڑ میں وہاں بھیک مانگنے جاتے تھے، ان کے پاسپورٹس ہم نے معطل کر دی ہیں، ختم کر دی ہیں، ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے ہیں؟ کبھی کوئی بات ہوئی ہو؟ جوں تک نہیں رہیں گی۔ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جس پر اب یو اے ای کا ویزا بھی بڑے بڑے وزیر مشیر تاجروں کے یو اے ای کے ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں، یہ دن بھی ہم نے دیکھنا تھا۔ وہ یو اے ای جس کے شیخ کبھی کراچی میں شاپنگ کرنے آتے تھے، جو پی آئی اے کے طیاروں کو حسرت سے دیکھتے تھے، جن کی ایئر لائن پی آئی اے نے بنائی، جن کے بڑے شیخ جب پاکستان آتے تھے تو درخواستیں کرتے تھے کہ اپنے کسی وزیر کو کہیں کہ ہمارا استقبال کر لیں، لیکن ہمارے ہاں ڈپٹی کمشنر جاتا تھا ان کو ریسیو کرنے کے لیے۔ اس یو اے ای نے 24 شہروں پر، ہمارے ملک کے 24 شہروں پر اس وجہ سے پابندی لگا دی کہ ہم یہاں سے بھکاری آتے ہیں اور ہمارا کلچر خراب کرتے ہیں۔ کبھی کسی وزیر مشیر نے اتنی بڑی ہماری عزت پر یہ حرف آیا، کوئی بات سنی ہو کہ اس نے کہا ہو کہ ہم نے ہنگامی حالت میں ملاقاتیں کی ہیں یو اے ای حکمرانوں سے اور ہم نے سارے فقیروں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے ہیں اور اب ہمارے ویزے آسانی سے لگیں گے؟ کبھی کوئی بات ہوئی ہو؟ نہیں۔ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کے باشندے، جس کے شہری دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ غیر ملکی جیلوں میں قید ہیں، کبھی حکومت نے کوئی اس طرح اجلاس ہوتا دیکھا ہو کہ حکومت نے بڑا غور کیا اور کہا ہے کہ اپنے ان لوگوں کو چھڑوائیں جو چھوٹے چھوٹے جرائم میں، شک میں یا کسی وجہ سے جیلوں میں بند ہیں تاکہ ان کی ہم جان خلاصی کرا سکیں؟ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کی ڈاکٹر عافیہ امریکہ میں قید ہے، شہباز شریف صاحب نے خط لکھ دیا ہے، ایک مرتبہ یہ خبر ہے، جو عافیہ صدیقی کا امریکی وکیل ہے وہ امریکہ کا ہے، امریکی شہری ہے، اس نے معافی مانگی امریکی نظام جیل پر اور امریکی معاشرے پر کہ عافیہ صدیقی کی 2 سے زیادہ مرتبہ جو جیل کے گارڈز ہیں انہوں نے عافیہ صدیقی کی آبرو ریزی کی، اور قیدیوں نے جو جس جیل میں وہ قید ہیں، جو بدنام زمانہ جیل ہے، اس جیل کے قیدیوں نے کئی بار عافیہ صدیقی کی آبرو ریزی کی۔ اس پر وہ امریکی جو وکیل ہے اس نے معافی مانگی۔ ہمارے کسی بندے کا سر شرم سے جھکا ہو؟ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جس پر اتنے قرضے ہیں کہ جو بچہ پیدا نہیں ہوا وہ بھی 3 لاکھ کے قریب قرضے کا مقروض ہے۔ میں نے کہا نا کہ ہم 2 ملکوں سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں، ورنہ ہم ان سے بھی قرضہ لے لیتے، اور وہ ہیں
اسرائیل اور بھارت. کبھی کسی نے آپ کو، کسی حکومت نے یہ روڈ میپ، ویژن یا پالیسی دی ہو کہ اگلے 10 سال میں ہم قرضے اتار دیں گے؟ ہمارا ملک آبادی بم سے پھٹنے والا ہے، 25 کروڑ آبادی. جہاں 2 کھانے والے تھے وہاں اب 10 ہو گئے ہیں. کبھی کوئی آپ کے ٹی وی پر ہر روز مریم نواز کے اشتہارات، نواز شریف کے اشتہارات، شہباز شریف کی تصویروں والے اشتہارات، کبھی اس طرح کے بھی اشتہارات چلے ہیں کہ آبادی میں اضافہ نہ کرو، آبادی کم کرنی ہے، کوئی روڈ میپ، کوئی پالیسی، کوئی ویژن؟ ہمارا ملک جنت ہے 10% مگر مچھوں کے لیے، جہنم ہے 90% عوام کے لیے. ہر چیز جعلی، پانی سے جمہوریت تک، اور دودھ سے عدلیہ تک، اور سبز مرچوں سے دھنیے سے لے کر پارلیمنٹ تک سب کچھ جعلی. اور اچھا، فرسٹ کاپی بھی نہیں ملتی. اب تو دودھ پانی والا مل جائے تو وہ بھی بڑی غنیمت ہے، کیونکہ اب دودھ میں یوریا کھاتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا، اس کو گاڑھا کرنے کے لیے، اس میں ملائی آئے اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ملاتے ہیں، کیمیکلز ملائے جاتے ہیں. انتڑیوں والا گھی، بورے والی مرچیں، برادے والی سرخ مرچیں، کھوتے گدھے کھلا دیتے ہیں. قبروں میں جو مردے ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، مردوں کے گوشت کھانے والے اس ملک میں موجود ہیں. باپ بیٹیوں سے زنا کر رہے ہیں، مامے بھانجیوں سے زنا کر رہے ہیں، چاچے بھتیجیوں سے زنا کر رہے ہیں، مسجدوں، مدرسوں اور اسکولوں میں بدفعلیاں ہو رہی ہیں. کس بات کا رونا رو؟ کہنے کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ایٹمی قوت، سوئی تک نہیں بنا سکے ہم. ہماری کوئی ایجاد بتا دیں، کوئی ایئر کنڈیشن، کوئی دوائی، کوئی جہاز، کوئی بتا دیں کہ جو دنیا میں جس ایکنالج کیا ہو. 7 بھارت آپ کے آزاد ہوا ہے آپ کے ساتھ، دیکھ لیں اس کی کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. چین آپ کے بعد ایجاد ہوا ہے، دنیا کا اس وقت چودھری ہے، وہ ڈکلیئر نہیں کر رہا، لیکن جو اس کا حال ہے وہ نمبر 1 نمبر 2 پر ہے، اور آپ نیچے سے نمبر 1 نمبر 2 پہ. چوتھا بدترین پاسپورٹ ہمارا، نہ باہر کوئی عزت نہ گھر میں کوئی عزت. جس کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہو اور اس کی واحد کوالیفیکیشن یہ ہو کہ وہ نواز شریف صاحب کا سمدھی. پی آئی اے کی بولی لگی، 200 ادارے ہیں جو خسارے میں ہیں، جو ہم نے بیچنے ہیں. ایک پی آئی اے کی بولی لگی، 10 ارب کی ہاؤسنگ سوسائٹی نے بولی لگا دی کہ 10 ارب لے لو، 85 ارب حکومت نے مانگا. ابھی سنا ہے کہ پی آئی اے لینے کے لیے بیرون ملک پاکستانی ان نہانگ گروپ نے کوئی 1.25 خرب کی پیشکش کی ہے. خواب لگتا ہے ویسے ہی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح کی پیشکش ہے کہ پی آئی اے کے 250 ارب کے واجبات کی ادائیگی بھی ہم کریں گے، ملازمین کی چھانٹی بھی نہیں کریں گے، مرحلہ وار 30 تنخواہوں میں 100% اضافہ بھی کریں گے، اور پی آئی اے ہمیں دے دو. یہ خواب لگتا ہے کہ یہ نہنگ گروپ پہلے کہاں تھا، جب 6 بیڈرز آئے بولی دینے کے لیے، 5 بھاگ گئے، چھٹے نے 10 ارب لگا کر شرمندہ کر کے نکل گئے. وہ پی آئی اے جو کبھی لازوال سروس، با کمال لوگ، لاجواب سروس، با کمال لوگ، قابل فخر ہوتی تھی. ابھی سنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جیسا بتایا کہ کہیں باہر گئی ہیں سوئٹزرلینڈ علاج کے لیے، اللہ ان کو صحت دے. سنا ہے کہ وہ ایئر فورس کے خصوصی طیارے پہ گئی ہیں. میں تو نہیں مان سکتا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا. اگر ایسا ہے کیونکہ میں نے جہاں بھی پتہ کیا کوئی کنفرم نہیں ہوا، اگر ایسا ہے تو اس سے زیادہ شرمندگی کی کیا بات ہے کہ قرضوں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، ان کی اوپر والوں کی عیاشی نہیں مک رہی. یہ بجٹ آیا جس میں ہم پر کھربوں کے ٹیکس لگے، اس میں وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم کے دفتر کا بجٹ بڑھا دیا گیا، ایوان صدر کا بجٹ بڑھا دیا گیا، زرداری صاحب کے باغ جو ایوان صدر میں اس کا بجٹ بڑھ گیا، ان کی گاڑیوں کے قافلے کا بجٹ بڑھ گیا، ارکان پارلیمنٹ کی برات اور سہولیات میں اضافہ ہو گیا. مفت بجلی کے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں، مفت پٹرول، مفت گیس، گاڑیاں. اور ابھی خبر آئی تھی کہ یہ جو بیوروکریٹس کے یا وزراء کے گھروں کی تزئین و آرائش ہو رہی ہے، اربوں کے روپے اس پہ لگ گئے. اور پنجاب میں مفت ٹیلی فون بانٹے گئے.
اور ابھی خبر آئی ہے کہ حکومت نے سپریم کورٹ کے ججوں کا ہاؤس رینٹ اور جوڈیشل الاؤنس میں اضافہ کر دیا. اب یہ رشوت ہے یا کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی. قرضوں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں اور سوچئے کہ ججوں کی الاؤنس میں اضافہ ہو رہا ہے، ہاؤس رینٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کے جج کا ہاؤس رینٹ 68,000 تھا، کم تھا، میں مانتا ہوں زیادہ ہو جانی 2 لاکھ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ 68,000 سے بڑھا کر 3.5 لاکھ کر دیا گیا. اور آگے سنیں، سپریم کورٹ کے جج کا جوڈیشل الاؤنس 3,42,000 تھا، یہ بھی زیادہ تھا، لیکن اب پتہ کتنا کر دیا گیا؟ 10,90,000 فی جج جوڈیشل الاؤنس. اور سنیں، صدر اور وزیر اعظم کے طیاروں کی اوور ہالنگ کے لیے 1.80 کروڑ روپے کی گرانٹ منظور کر لی گئی. اب بتائیے کہ جو ملک بھکاری ہو، تقریباً اندر باہر جس پہ 150 ارب ڈالر کے قرضے ہوں، جو ملک مانگ رہا ہو. ابھی وزیر خزانہ گئے تھے امریکہ، ان سے سوال ہوا کہ آپ مانگنے تو قرض آتے ہیں، بھیک مانگنے آتے ہیں، لیکن اتنے مہنگی ہوٹلوں میں رہتے ہیں، اتنے بڑے وفد لے کے آتے ہیں، تو آگے سے مسکرا رہے تھے. صدر اور وزیر اعظم کے طیاروں کی اوور ہالنگ کے لیے 1.80 کروڑ کی گرانٹ منظور ہو گئی. وہ مریم نواز کی مرسڈیز کار جو قافلے کی تھی، اس میں پتہ نہیں ٹائر کے لیے کوئی 3 کروڑ روپے کی پتہ نہیں کتنے کی منظوری ہوئی تھی. ہم پہ ٹیکس پہ ٹیکس، ٹیکس پہ ٹیکس، ٹیکس پہ ٹیکس، ان کی موجوں پہ موجیں، موجوں پہ موجیں. اور اچھا یہ بھی ہے کہ اگر یہ موجیں کریں تو کوئی کسی کام کے ہوں، کوئی لیڈر ہو، کوئی رہنما ہو، کوئی ویژن پالیسی دینے والا ہو، کوئی رستہ دکھانے والا ہو، کوئی ملک کو آگے لے جانے والا ہو. ہیں بھی بونے چھوٹے، 10 گز کی کرسیاں اور اوپر 2 4 انچ کے لوگ بیٹھے ہوئے. تو اسلامی جمہوریہ پاکستان 1947 سے لے کر، کبھی آپ اس کی ہسٹری ضرور کیجئے گا، یہ ایک بڑا دلچسپ کیس سٹڈی ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان 1947 سے 1988 تک ہمارے ملک کی باہر بھی عزت تھی، اندر بھی حالات بہتر تھے، چند دوست ملک بھی ہمارے تھے، ہمیں کوئی دنیا میں کوئی جانتا تھا، پہچانتا تھا، کوئی عزت کرتا تھا. 1988 کے بعد جب جمہوریت آئی، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف، اوصف شریف اور اوصف بھٹو، جب ان کی باریاں لگیں تو سوا ستیہ ناس ہو گیا اس ملک. درمیان میں تھوڑا سا پیریڈ آیا، تھوڑا سا عرصہ آیا مشرف صاحب کا، جس میں چیزیں تھوڑی سی سنبھلیں، لیکن اس جمہوریت نے ان کو فارغ کیا. اور اس کے بعد یہ جو جمہوریت بدترین انتقام ہے، بہترین سے بدترین انتقام ہے، وہ آ گئی. اور مشرف صاحب نے صحیح آخری تقریر میں کہا تھا اس ملک کا اللہ حافظ، اور واقعی اللہ حافظ ہو گیا. اچھا، ایک تو 1988 سے 1924 تک کا پاکستان اور 1947 سے 1988 تک کے پاکستان کا موازنہ کر لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا. اور دوسرا، ہمارے 100 خاندانوں کی سٹڈی کر لیجئے گا کہ یہ جو سیاست میں آیا، اوصف شریف، اوصف بھٹو اور ان کے ہم نوا، سیاست میں آنے سے پہلے ان کے پاس کیا تھا اور اب کیا ہے، اور اس ملک کے پاس پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے. ان کے اپنے ذاتی ملیں، فیکٹریاں پہلے کیا تھیں اور اب کیا ہے، اور ملک کے ریلوے، پی آئی اے اسٹیل مل پہلے کیا تھے اور اب کیا ہیں. کبھی یہ اس پہ نا 1 گھنٹہ لگا کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کتنی تیزی سے جا رہے ہیں، اور آگے ہمارا مقدر کیا ہے. پاکستان زندہ باد.